السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا اسٹرکچر آف کورٹس ان انڈیا. جو کورٹس ہیں انڈیا میں تو ان کا اسٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچر کیا ہے, ان کا ڈھانچہ کیسا ہے, کس حساب کا ڈھانچہ ہے, کیسا ہے. تو آج وہ ہم نے پڑھنا ہے دا اسٹرکچر آف کورٹس ان انڈیا. جو انڈیا میں جو بھی کورٹس ہیں, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, تو اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کی اسٹرکچر کیا ہے, تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کس لیے کام آتی ہے. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے, یہ کسی کے انڈر نہ آئے, تاکہ یہ لوگوں کے انٹرسٹس کو بچائے, اور جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرے, نہ کہ کسی کی انٹرفیئرنس اس میں ہو, چاہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہو یا ایگزیکیوٹیو کونسل ہو. اور جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے وہ انڈر گورنمنٹ کام نہیں کرتی ہے, وہ اپنا کام اپنے حساب سے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی یہ اہم کردار نبھاتی ہے. تو یہ کب کرتی, کب اس کا جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. تو یہ تب ہوتا ہے یہ کام جب ایک سٹیزن کو لگے کہ جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ بندہ, وہ شخص, وہ سٹیزن کورٹ کو اپروچ کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ کورٹ کا کام ہے وہ کس کے حق میں فیصلہ دے گا یا کیسے اس کو انصاف دلائے گا. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا اسٹرکچر آف کورٹس ان انڈیا. دیکھتے ہیں انڈیا کے کورٹس کا کیا اسٹرکچر ہے اور کتنی لیولز ہیں. کہتے ہیں دیئر آر ڈفرینٹ لیولز آف کورٹس ان انڈیا. کہتے ہیں جو انڈیا ہے, جو انڈیا کی کنٹری ہے, وہاں پہ الگ الگ لیول کے کورٹس ہوتے ہیں. تو دیئر آر سیورل کورٹس ایٹ دا لوور لیول وائل دیئر از اونلی ون ایٹ دا اپیکس لیول. کہتے ہیں ادھر جو بہت سارے کورٹس ہوتے ہیں, کہاں پہ جو لوور لیول, جو نچلی سطح پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے کورٹس ہوتے ہیں, لیکن جو اپیکس ہائر لیول کا جو کورٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. دا کورٹس دیٹ موسٹ پیپل انٹریکٹ ود اور واٹ آر کالڈ سب آرڈینیٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس. کہتے ہیں جو کورٹس جس میں زیادہ تر لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, جہاں پہ زیادہ تر لوگ اپروچ کرتے ہیں, جہاں پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں, اسے یا سب آرڈینیٹ کورٹ کہا جاتا ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کہا جاتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ کورٹ اویلیبل ہے. تو دیز آر یوزولی ایٹ دا ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول اور ان ٹاؤنز اینڈ دے ہیئر مینی کائنڈز آف کیسز. جو یہ کورٹس ہوتے ہیں, سب آرڈینیٹ کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ, یہ ہر ضلع میں ہوتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں, ہر ٹاؤن میں ہو سکتے ہیں, یا ہر تحصیل لیول پہ یہ کورٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو کورٹس ہیں یہ ہر ایک قسم کے کیسز لیتے ہیں اور ان پہ سنوائیاں کرتے ہیں. کون سے کورٹس؟ سب آرڈینیٹ کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ. ایچ اسٹیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈسٹرکٹس دیٹ آر پریزائڈڈ اوور بائی ڈسٹرکٹ جج. کہتے ہیں ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کی گئی ہے, اور اس کو کون پریزائڈ کرتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ کا ایک جج ایک اس کو پریزائڈ کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, نظر غور و فکر کرتا ہے, نظر رکھتا ہے. کس کو؟ اسٹیٹ کو. اسٹیٹ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے, تو اس میں یہ ڈسٹرکٹ جج ہے وہ یہ کام دیکھ بھال کا کام وہی کرتا ہے. Each state has a high court which is the highest court of that state. کہتے ہیں ہر ایک اسٹیٹ کا اپنا اپنا الگ ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے, اور وہ اسٹیٹ کا سپریم کورٹ ہوتا ہے. سپریم کورٹ مینس سب سے بڑا کورٹ وہی ہوتا ہے. کون سا؟ ہائی کورٹ. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. کہتے ہیں ہائی کورٹ کے اوپر ہوتا ہے سپریم کورٹ, اور یہ سپریم کورٹ کہاں پہ لوکیٹ ہے؟ دہلی میں. اور اس کو کون پریزائڈ کرتا ہے؟ چیف جسٹس آف
India. The decisions of the Supreme Court are binding on all other courts in India. کہتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ جو بھی ڈیسیجنز لیتا ہے وہ جو اس کے نیچے جو بھی کنٹری کے جو بھی باقی کورٹس ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا ہائی کورٹس ہیں اسٹیٹس کے یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں تو جو ڈیسیجن سپریم کورٹ لیتا ہے وہ امپلیمنٹ وہ بائنڈ کرنے پڑتے ہیں تمام کورٹس ہیں جو بھی انڈیا میں باقی کورٹس ہیں وہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے سپریم کورٹ, اس کے بعد ہے ہائی کورٹ, اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ سب سے بڑا ہے, اس کے بعد آتا ہے ہائی کورٹ, تو اس کے بعد آتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. آیا سمجھ آپ نے ایٹ دا اچھا. In India, we have an integrated judicial system, meaning the decisions made by the higher courts are binding on the lower courts. کہتے ہیں جو انڈیا میں ایک ایسا سسٹم ہے جو بھی ڈیسیجنز ہائر کورٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں یا جو بھی ڈیسیجنز ہائر کورٹس لیتے ہیں وہ لوور کورٹس کو اوبے کرنے ہیں, وہ لوور کورٹس کو بھی وہی ڈیسیجنز فالو کرنے ہیں. Another way is through the appellate system that exists in India. یا another way اس کو appellate system بھی کہا جاتا ہے جو already انڈیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو appellate جو کا مطلب ہے جو انڈیا میں ایگزسٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سٹیزن کو لگے کہ جو لوور کورٹ نے جو بھی ججمنٹ دی ہے یا جو بھی ججمنٹ پاس کی ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. اگر اس کو آفٹر ہائی کورٹ بھی اگر اس کو لگے کہ ہائی کورٹ میں بھی جو بھی اس نے جو اپیل درج کی ہے یا اپیل کری ہے ہائی کورٹ میں وہ بھی اس کے بعد جو بھی ہیئرنگ آتی ہے ہائی کورٹ کی وہ بھی اس کو لگے گا کہ یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا سیٹسفیکٹری نہیں ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ تھا آج دا اسٹرکچر آف کورٹس ان انڈیا, یہ تھا اسٹرکچر آف کورٹس ان انڈیا.